أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 اور 20 پر مشتمل ہے. اس میں جو انتہائی اہم بات اللہ رب العزت نے ذکر فرما دی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے. اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا. اپنے دور میں انبیاء کرام علیہ السلام جس ضابطے کی تبلیغ کرتے رہے، جس کی دعوت دیتے رہے اور جس انداز میں اللہ کا اپنے بندوں کا اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتے رہے، اسی ضابطے کا نام اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا نام اسلام ہے. جب حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچا تو آپ نے جس انداز میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور بندوں کو اللہ کے ساتھ ملایا، تو اس مناسبت سے اب اتباع محمدی، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسلام ہے. پہلی امتوں میں بھی یہی تھا کہ جس نے اس راستے سے منہ پھیرا اللہ نے اس کے ساتھ تعلق منقطع کیا، اور اس امت میں بھی یہی ضابطہ ہے کہ جو دین پہ چلے گا وہی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوگا. جو اس اسلام پہ نہیں چلے گا وہ اللہ رب العزت کی نظروں میں پسندیدہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق بنے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ بنے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کرتے ہوئے کچھ تاریخ بھی بیان فرما دی ہے کہ یہود و نصارہ یا جن لوگوں نے بھی اپنے دور میں یا اس امت میں جن لوگوں نے اس دین کے ساتھ اختلاف کیا، اپنے نبیوں کے ساتھ اختلاف کیا یا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تو یہ اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں تھی. بغض، حسد، یہ چیزیں تھیں جو انہیں حق کے راستے سے ہٹاتی رہی ہیں. تو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، ان بے شک الدین دین عند اللہ اللہ کے نزدیک الاسلام صرف اسلام ہے. وما اختلف اور نہیں جھگڑا کیا الذین ان لوگوں نے اوت الکتاب جنہیں دی گئی تھی کتاب الا سوائے من بعد اس کے بعد کہ ما جاءتہم العلم کہ ان کے پاس آ گیا تھا صحیح علم، یعنی صحیح علم ان کے پاس تھا، اس کے باوجود انہوں نے جھگڑا کیا. کیوں؟ بغیم بینہم، باہمی حسد کی وجہ سے. ومن یکفر بآیات اللہ جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیتوں کا فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے. فإن حاجوک پھر اگر اب بھی وہ جھگڑا کرے اے محبوب آپ سے فقل تو آپ انہیں فرما دیجئے اسلم تو میں نے جھکا دیا وجہی اپنا چہرہ للہ اللہ کے سامنے ومن اتبعن اور انہوں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا لیا من اتبعن جنہوں نے میری پیروی کی، یعنی میں بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوں اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں.
وقل اور آپ فرمائیے للذین ان لوگوں کو اوت الکتاب جنہیں دی گئی کتاب یعنی یہودی عیسائی والامیین اور ان پڑھوں سے یعنی مشرکین مکہ اسلم تم کیا تم اسلام لائے ہو فین اسلموا پس اگر وہ اسلام لے آئیں فقد اہتدوا تب تو وہ ہدایت پا گئے وان تولوا اگر منہ پھیریں تو فانما علیک البلاغ تو آپ کے ذمہ تھا کہ آپ پیغام پہنچا دیں آپ نے پیغام پہنچا دیا آپ کا ذمہ ختم ہو گیا واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے پہلی آیت میں تو یہ فرما دیا گیا کہ دین صرف اسلام ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک یہی ضابطہ ہے اب اس میں اخلاقیات کی باتیں ہوں عقائد کی باتیں ہوں تو ایک ہی تھی سب ادیان میں شریعت یعنی شرعی مسائل فقہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ ایسے کرنا ہے یہ ایسے کرنا ہے ان میں کچھ معمولی لوگوں کی طبیعت کے اعتبار سے ماحول اور مواقع کے مناسبت کے اعتبار سے لوگوں کے عقل و شعور کے اعتبار سے کچھ چیزیں مختلف رہی ہیں کچھ چیزیں ایک امت میں ناجائز تھی دوسری امت میں جائز ہو گئی تو باقی جو بنیادی اصول و ضوابط تھے وہ سب امتوں میں سب نبیوں کی تعلیمات میں ایک رہی ہے اور میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو پھر آپ کی اتباع و فرما برداری کا نام ہی اسلام ہے تو فرما دیا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے پھر آگے یہ فرما دیا گیا کہ یہ جو آج اختلاف کرنے والے ہیں آج مخالفتیں کرنے والے ہیں یا پہلے مخالفتیں کرنے والے ہیں یہ صرف حسد کی بنیاد پہ مخالفتیں کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ دین کے معاملے میں ضد بازی انا ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے جو حق بات ہے اسلام کی ہمارے اوپر واضح ہو گئی ہے اب ہمیں ماننے میں کیا چیز مانے ہے پہلے قوموں نے ایسے ہی کیا نا تو تباہیاں ان کے اوپر آئیں نبیوں کے مخالف گردانے گئے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بہت آنتے درگاہ ہو گئی تو مختلف الذین اوتوا الکتاب نہیں جھگڑا کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی الا من بعد ما جاءہم العلم مگر اس کے بعد کہ آ گیا تھا ان کے پاس صحیح علم اب نبیوں نے تو ہر چیز واضح کر دی ہے ہر چیز ان کے سامنے واضح تھی لیکن اس کے باوجود وہ جھگڑا کرتے رہے اختلافات کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرما دی ہے بغیم بینہم باہمی حسد آج بھی امت مسلمہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جو فرقے در فرقے بنتے جا رہے ہیں ان کی کیا وجوہات ہے اور اتفاق و اتحاد کی کتنی ضرورت ہے فرمایا من یکفر بآیات اللہ جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیتوں کا فإن اللہ سریع الحساب بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے اب یہود نصارہ کیونکہ اب آگے عیسائیوں کی بات آنے والی ہے تو یہودیوں سے بات شروع کی جا رہی ہے اور پھر اہل کتاب کے اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے تو اب چونکہ آقا علیہ السلام کے سامنے وہ بھی تھے وہ آپ سے بھی آپ کی بھی مخالفت کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ محبوب ان سے فرما دو کہ حق بات یہ ہے جو ہم لے کے آئے ہیں تم نہیں مانتے نہ مانو میں اور میرے غلام اس حق کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے فَإِنْ حَاجُّوكَ پھر اب بھی اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے تو فقل آپ ان سے فرما دیجئے اسلمت میں نے جھکا دیا وجہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے ومن اتبعن اور انہوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی وقل اور آپ کہیے للذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی والامیین اور ان پڑھوں سے یعنی مشرکین مکہ سے اسلمتم کہ تم اسلام لائے ہو فإن اسلموا فقد اہتدوا اگر وہ اسلام لے آئے تو ہدایت پا گئے وإن تولوا اگر وہ منہ پھیر لیں یعنی ہدایت کی طرف نہ آئے اسلام کی طرف نہ آئے تو فإنما علیک البلاغ تو آپ کے ذمہ سے پہنچانا تھا اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے کھوتے رہیں بس آپ اپنا کام کرتے جائیں جن لوگوں کے نصیب میں ہدایت ہوگی وہ ہدایت قبول کر لیں گے آپ اپنی محنت جاری رکھیں بس واللہ بصیر بالعباد اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین